دوسرے مبشرات میں کشف ہے کہ اہل اللہ کو بسا اوقات کشف ہوتے ہیں. کشف میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا. کشف سچے ہوتے ہیں, اس میں بھی وقت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. جو سچا کشف ہو پھر بھی, چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا, بوڑھا, وہ کئی دفعہ بڑی مزے کی باتیں پوچھتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے تو یہ کوشچن پوچھا کہ حضرت یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے, اس ولی کے ساتھ قبر بنواؤ, یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی قبر اپنی, ہماری قبر اپنی. اس زمانے میں بجلی کے پنکھے نہیں ہوتے تھے, وہ پنکھا ہوتا تھا جو ہاتھ سے کرتے تھے. تو وہ پنکھا بھی چلا رہا تھا اور ساتھ کوشچن بھی پوچھ رہا تھا. تو حضرت نے اس کو کہا یہ پنکھا ذرا بند کرو. بند کیا. فرمایا چلاؤ. اس نے چلایا. فرمایا پنکھا کس کے لیے چلا رہے ہو؟ یہ آپ کے لیے چلا رہا ہوں. تو آپ نے ساتھ والوں سے پوچھا بھائی آپ کو ہوا مل رہی ہے؟ ہم کہا ہاں ہمیں بھی مل رہی ہے. کہا دیکھو چلا میرے لیے رہے ہو اور ہوا ساتھ والوں کو بھی مل رہی ہے. اللہ والوں کی قبر پر اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں, ساتھ والوں کو بھی وہ رحمت پہنچا رہی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے, اللہ فائدہ پہنچا دیتا ہے. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے. اس نے کہا حضرت کیا بنا؟ فرمان لگے اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا؟ حضرت بہت کثیر البکا تھے, بہت روتے تھے, آنسو ٹپکتے رہتے تھے. تو حضرت اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ احمد علی اتنا کیوں روتا تھا؟ تو کہنے لگے میں تو گھبرا گیا اور میں نے اور رونا شروع کر دیا کہ من نوکش فی الحساب فقد عذب, جس سے پوچھ کچھ شروع ہو گئی اس پہ تو عذاب ہوگا. تو میں اور رونے لگ گیا. تو رب کریم نے فرمایا کہ احمد علی تو اور روتا ہے, حالانکہ تیرا نام اعمال میرے پاس ایسی طرح سے آتا تھا کہ پچھلے 20 سال سے کوئی گناہ درج نہیں ہوتا تھا. اور پھر فرمایا کہ آج تو تیرے انعام کا وقت ہے, ہم نے تیری بھی بخشش کر دی اور جس قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا اس قبرستان کے سب مردوں کی بھی بخشش کر دی. ایسا ہوتا ہے. تو اس بڑے میاں نے یہ سوال پوچھا. پھر وہ جا رہا تھا حضرت کے ساتھ کسی گھر کی طرف, راستے میں پوچھتا ہے کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے کہ انبیاء کے جو کشف ہوتے تھے وہ بالکل سچے ہوتے تھے اور اولیاء کو بھی کشف ہوتے ہیں مگر کبھی سچے بھی ہوتے ہیں کبھی نہیں بھی ہوتے. تو حضرت نے جب بات سنی تو وہیں کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کے پوچھا اچھا یہ بتاؤ وہ جو دروازہ ہے نا فلاں گھر کا وہ یہاں سے کتنے قدم دور ہوگا؟ اس نے کہا جی اندازاً کوئی 200 قدم ہوگا. فرمایا گنو. اب وہ چلتا رہا تو 200 قدم پورے بھی ہو گئے, ابھی بھی 100 قدم دور تھا. تو 300 کی جگہ 200 اس نے سمجھ لیا تھا. لیکن جب بالکل دروازہ سامنے آ گیا نا تو کہا کہ اب رکو اور اب بتاؤ کتنا ہے؟ اس نے کہا جی اب تو 3 قدم ہے, اور وہ 3 قدم تھا. تو حضرت نے مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو انبیاء کو بھی کشف میں چیز دکھائی جاتی ہے مگر بالکل قریب سے کہ ان کی بات ایسے سچی ہوتی ہے جیسے تم نے 3 قدم کہا اور 3 قدم ہی تھا. اولیاء کو بھی چیز دکھائی جاتی ہے مگر دور سے دکھائی جاتی ہے, اس لیے ان کا جو اندازہ ہوتا ہے کبھی ٹھیک بھی ہوتا ہے کبھی غلط بھی ہوتا ہے. ہمارے مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ خود سناتے تھے
فرمانے لگے کہ حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ وعولہ تشریف لائے. یہ وہ شہر تھا، گاؤں تھا جہاں حضرت پہلے قیام فرماتے تھے، بعد میں چکوال تشریف لائے. وہاں سے حضرت نے دہلی آنا تھا، تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دہلی تشریف لے گئے ساتھ خدمت کی نیت سے. دہلی جب پہنچے تو دہلی چونکہ ایک عالمی مرکز تھا، تو دہلی میں کچھ ایران سے آئے، کچھ افغانستان سے، کچھ ادھر سے، مختلف ملکوں سے لوگ ملنے والے آنے لگے. حضرت کے خلیفہ تھے اکبر شاہ صاحب، عالم تھے، صاحب کشف تھے، وہ بھی حضرت کو ملنے کے لیے آئے. تو حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی تو مولانا اکبر شاہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہو گئے نماز میں. نماز کا میں نے سلام پھیرا تو امام دعا مانگ کر اٹھے تو اکبر شاہ صاحب مجھے کہنے لگے تمہارا مالائے اعلیٰ میں بڑا اونچا مقام ہے، تمہارا مالائے اعلیٰ میں بہت اونچا مقام ہے. تو حضرت مان لگے میں بڑا حیران، یہ کون ہے بھائی جو ملائے اعلیٰ کی سیریں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بڑا اونچا مقام ہے. میں نے اس بات کو اگنور کر دیا. عصر کے بعد مجھے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جانا تھا. میں نے حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت مانگی کہ اجازت ہو تو میں حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کے مزار پہ ہو آؤں، مراقبہ کروں گا. حضرت نے فرمایا ہاں جاؤ، اور غلام حبیب یہ مولانا کو بھی ساتھ لے جاؤ. اور میں نے دیکھا تو وہی مولانا ملائے اعلیٰ کی سیر کرنے والے. تو میں حیران کہ بھئی نماز ساتھ پڑھی تھی تو یہ کیا، اب مراقبے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ خیر کرے. وہاں جا کے مراقبہ کیا تو مراقبہ کر کے جب اٹھے تو واپس آتے ہوئے وہ مولانا اکبر صاحب جو تھے وہ فرمانے لگے کہ مجھے کشف میں تمہاری ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. کشف میں تمہاری ازدواجی زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے. تمہاری 2 بیویاں ہیں، ایک بہت محبت کرنے والی، خدمت کرنے والی، نیکی والی، مگر وہ جلدی فوت ہو جائے گی. اب جس بندے کو نیک بیوی کے جلدی مرنے کی خبر دی جائے تو کہتے ہیں آپ کی 2 بیوی ہیں، ایک بیوی بہت نیک، بہت وفادار، بہت نیکوکار، مگر وہ جلدی فوت ہو جائے گی. اور دوسری بیوی تمہارے راستے کی رکاوٹ ہے، اس کو تم طلاق دے دینا. لو جی کشف دیکھو، ایک اللہ کو پیاری ہو جائے گی، دوسری کو تم الوداع کر دینا. اور پھر اس کے بعد تمہارے پاس 2 رشتے آئیں گے. جو پہلا رشتہ ہوگا وہ دنیا دار لوگ ہوں گے، ان کا رشتہ قبول نہ کرنا. جو دوسرا رشتہ آئے گا نا وہ قریب کا رشتہ ہوگا تمہارا، وہ بڑی نیک خاتون ہوں گی، وفادار ہوں گی، خدمت گزار ہوں گی، وہ رشتہ قبول کر لینا. پھر اس سے اللہ تمہیں اولاد دیں گے، ایک کا نام عبد الرحمن، ایک کا نام عبد الرحیم ہوگا. نام بھی بتائے خاک، اور اللہ ان بچوں کے ہاتھوں پہ دین کو پھیلائے گا. حضرت فرماتے ہیں میں نے بات تو سن لی مگر میری حالت غیر. میں آیا اور حضرت کے ساتھ سامنے کہنے لگا حضرت یہ مولانا جو میرے ساتھ آپ نے بھیجے تھے تو یہ تو کہتے ہیں مجھے تیری ازدواجی زندگی کے بارے میں کشف ہوا ہے. حضرت مان لگے ہاں ان کے کشف سچے ہوتے ہیں. میں نے کہا حضرت پھر میرا راڑا باڑا ہو گیا. اگر ان کے کشف سچے ہوتے ہیں نا پھر میرا راڑا باڑا ہو گیا. تو حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے پھر خواب سنا اور فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہوگا، اور اللہ کی شان کے ایسے ہی ہوا. ایک کی وفات ہو گئی، دوسرے کا معاملہ ایسا بنا کہ علیحدگی ہو گئی، اور جو تیسرا رشتہ آیا واقعی وہ دنیا دار لوگ تھے، مال پیسے والے تھے، مگر اناتھ تھی، وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اور جو پھر آیا وہ ماموں کی بیٹی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کو زندگی کا ساتھی بنایا.
اور ان سے اللہ نے وہ اولاد عطا فرمائی جو آج بھی اس سچے کشف ہونے کا ثبوت موجود ہے۔ تو سچے کشف ہوتے ہیں۔ اگلی مزے کی بات سنیے کہ حضرت خواجہ نواز صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ تھیں تو ان کو یہ بتایا کہ غلام حبیب کے بارے میں وہ اکبر شاہ صاحب کو کشف ہوا ہے کہ ان کی اولاد ہوگی اور ایسے ہوگا اور ایسے ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں بھی تو ان کو کہیں، اپنے بارے میں تو کہیں۔ تو مولانا اکبر شاہ صاحب جو ہیں وہ پھر گئے مراقبے کے لیے، اور اللہ کی شان کہ انہوں نے مراقبہ کیا اور آ کے کہا کہ آپ کے نصیب میں اولاد ہے، بیٹی ہوگی، نام فاطمہ ہوگا، فلاں ہوگا، بیٹے ہوں گے، یہ نام ہوگا، بتا دیا۔ جب واپس آئے اور خواجہ حضرت نے اپنی اہلیہ کو بتایا تو وہ کہنے لگیں یہ بھی تو پوچھنا تھا نا اولاد مجھ سے ہوگی یا کسی اور سے ہوگی؟ یہ بھی تو پوچھنا تھا نا۔ تو ان کی بار بار اصرار پر حضرت نے ان کو تیسری دفعہ بھیجا کہ بھئی جاؤ۔ وہ گئے، صبح سے لے کے دوپہر تک بیٹھ بیٹھ کے گردن ٹوٹ گئی مگر کچھ نہیں بتایا گیا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تو بسا اوقات کشف ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے مگر اس کے پورا ہونے میں کچھ وقت انوالو ہوتا ہے۔ یہ معاملات اللہ ہی کے سپرد کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح کئی مرتبہ بندے کو الہام ہوتا ہے، وہ الہام بھی سچا ہوتا ہے، مگر الہام کے بارے میں بھی اسی طرح کہ جلد بازی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ ایک سوال ہے یہاں کہ اگر مبشرات میں تاخیر ہو جائے پورا ہونے میں تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ تو تاخیر ہونے میں سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ میں سمجھوں میں نہ سمجھوں، مجھے الہام یا خواب کے سمجھنے میں مجھ سے کوتاہی ہے، اپنے آپ کو ناقص سمجھے۔ جب بھی مبشرات کے پورے ہونے میں دیر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو ناقص سمجھنا چاہیے۔ میں ناقص ہوں، میرے سمجھنے میں دیر ہو گئی، میں نے اس کو غلط سمجھا، ایک بات۔ دوسری بات کہ اس دوران دوام الاضطرار والالتجاء، اس سے کام لیتا رہے، اللہ کے سامنے مانگتا رہے، عاجزی کرتا رہے۔ پورا تو ہونا ہے نا، اگر ابھی تک نہیں ہوا تو کیا ہو گیا، ہو جائے گا۔ اب یہ جو دوام الاضطرار ہے نا، یہ بڑی نعمت ہے اور یہ قبولیت کی نشانی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دیا گیا تھا کہ کافر آئیں گے اور آپ لوگوں کا ان سے ٹاکرا ہوگا اور اللہ آپ کو نصرت مدد عطا فرمائیں گے۔ لیکن جب نبی علیہ السلام بدر کی رات کافروں کے سامنے تھے تو محبوب کی کیا کیفیت تھی؟ سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں، عاجزی زاری کی انتہا کر دی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا حق ادا کر دیا، بندگی دکھانے کا حق ادا کر دیا۔ یہ کہا کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لا تعبد بعد اليوم، اے اللہ یہ مٹھی بھر لوگ اگر یہ سب ہلاک کر دیے گئے تو آج کے بعد آپ کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ردا تھی، چادر تھی، چادر بھی نیچے گر گئی عاجزی کرتے ہوئے، آنسو ہیں، سجدہ ہے، اتنی عاجزی سے یاد کر رہے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ فوت ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا؟ محدثین نے کہا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی اس جماعت میں اپنے آپ کو بھی شامل فرمایا تھا، اور واقعی اگر نبی علیہ السلام شامل ہوتے اور پھر وہ جماعت ہلاک ہو جاتی
تو دنیا کو پھر اللہ کا نام سکھانے والا کون ہوتا؟ تو محبوب نے صحیح بات فرمائی کہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی اللہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. مگر محبوب کی جو عاجزی تھی وہ ایسی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پاس تھے. انہوں نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کے دل پہ شرح صدر کی کیفیت آ گئی, سکینہ نازل ہوئی. تو انہوں نے کہا اے اللہ کے وسلم سر اٹھا دیجئے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. تو بھئی یہ کیا کہ محبوب ایسے دعا مانگ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق جو درجے میں کم ہیں امتی ہیں ان کو یقین ہو گیا. ہاں ایسا ہوتا ہے. یہ ظاہری انشراح کو دیکھ رہے تھے چونکہ ابھی راہی تھے راستے کے, اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بے نیازی کو دیکھ رہے تھے. وہ کامل تھے, ان کی نظر اللہ کی بے نیازی بھی تھی. اللہ اکبر. جب اللہ کی بے نیازی کا معاملہ ہو تو انبیاء بھی تھرا رہے ہوتے ہیں. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. یہ عاجزی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام.